جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شعر حاضر خدمت ہے۔ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تیری تصویر بن گئی۔ میں غور و فکر کے سمندر میں ڈوبا ہوا ماضی کو کھنگال رہا تھا، اور اب بچپن کا ابتدائی زمانہ یاد آ گیا۔ اس وقت میری عمر 10، 11، 12 سال کے قریب ہوگی جب ہم پیپلز کالونی نمبر 2 میں شفٹ ہو کے آئے۔ اس زمانے میں ہمارے محلے میں ایک ماسٹر صاحب رہا کرتے تھے، اسکول ٹیچر۔ ان کے گھر میں ایک چھوٹی بچی بعمر 12-14 سال کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی، اور بعد میں پتہ چلا ان پر مقدمہ بنا، اور پھر اس کے بعد کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ انہی دنوں ایک اور خبر بھی ادھر سے اٹھی کہ فلاں گھر سے لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ بھی سننے میں اور کبھی کبھی آتا تھا کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی لے کے بھاگ گیا۔ اور یہ کوئی قصے کہانیاں آج کوئی نئی بات نہیں ہے آج کے لیے۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ چلتا آ رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ حابیل قابیل سے ہی یہ معاملات، محبت، پیار، خلوص، چاہت اور یہ جو عشق پیچے کی باتیں ہیں، یہ اس وقت سے ہی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے نا، تو وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ کھا پی لیتا ہے، لیکن نفس کی بھوک جب لگتی ہے نا تو پھر انسان غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ بس کوئی اللہ کا خاص کرم ہو، اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو اللہ اس کو محفوظ کر لے۔ جیسے کہ قرآن میں ثابت ہے کہ حضرت زلیخا جب عشق میں مبتلا ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے اللہ، اگر تو نہ بچائے تو میں نہیں بچتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو داستانیں ہمارے علاقے میں مشہور ہیں، ہیر رانجھا، سسی پنو، مرزا صاحبہ، اور اسی طرح کی وہ الف لیلا کی داستان جو ہے وہ کوئی آج کی نہیں، صدیوں پرانی ہے۔ یہ سب حقائق پر مبنی قصے، کہانیاں اور واقعات تھے جن کو قصوں کا روپ دے دیا گیا۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی بچی یا بچہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اس کے فکر و افکار بدل جاتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اپوزٹ سیکس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جب تک بلوغت نہیں ہوتی اس کی لڑکی سی بچی کی سہیلیاں ہی سہیلیاں ہوتی ہیں، سہیلا تو کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ بلوغت میں قدم رکھتی ہے تو سہیلیاں ہٹ جاتی ہیں، سہیلے آ جاتے ہیں۔ اور یہی حال بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے جب بلوغت میں قدم رکھتے ہیں، بلوغت سے پہلے تو انہوں نے یار ہی یار ہوندے نے تھے، جب وہ بلوغت میں قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ سہیلیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بالغ ہوتے ہی بچی اور بچے کو
بیع دو۔ خیر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں یہ انسان کے ساتھ جو لگی ہوئی چیز ہے نا، یہ برائی نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے لوازمات میں سے ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو کہا کہ مرغی پکا لیں، تو اگر وہ مرغی کو جھٹکے سے آپ کریں گے تو وہ گوشت حرام ہو جائے گا، اور اگر اس پہ کلمہ پڑھ لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر سے تکبیر پھیر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی بچی یا بچہ آپس میں عشق محبت یا پیار میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ رزق وہ ہے جو میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اگر وہ اچھے خاندان ہیں یا اچھے لوگ ہیں تو ان کی آپس میں شادی اور بیاہ کرنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دیکھنے کی بات جو ہے، جس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے ایمان۔ البتہ مسلمان ہونے چاہیے، ایمان والا گھرانہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو مسلمان کا نکاح کرسچن سے بھی ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان سے اہل کتاب والے نکاح کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب میں رہ کے، بشرط یہ کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ اگر وہ شرک کرتے ہیں پھر نکاح درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرا سارا بات کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو ہم معاشرے میں اگر یہ سمجھے نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ اب بیماریاں اور اب یہ برائیاں زیادہ سامنے آئی ہیں، تو یہ میڈیا کی وجہ سے ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ میڈیا نہیں تھا۔ اس وقت تو ایک خط آج یعنی پوسٹ کیا جاتا تھا تو ہفتہ 15 دن بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچتا تھا۔ تو اگر کہیں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو وہ خبر نکلتے کہیں مدتوں بعد جو ہے نا وہ پہنچتی، جس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا۔ لیکن معاشرے میں برائیاں اس وقت بھی موجود تھیں، چوریاں ڈکیتیاں یہ سب کام اس وقت بھی ہوتے تھے، البتہ ایسے کھلے عام نہیں تھے، اتنی بے حیائی اور اتنی بے شرمی نہیں تھی۔ لباس اور کردار سے ایمان کی جھلک دکھائی پڑتی تھی، اب ایمان کی جھلک دکھائی نہیں پڑتی، البتہ اب بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ ہے اور کھلے عام اب یہ صفات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچو، اور ہم بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس چیز سے ہمارا رب ہمیں منع کرتا ہے ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں، اور جن کو کرنے کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، وہ ہم نے کرنے نہیں ہیں۔ ہم الٹ چل رہے ہیں، شیطان کے چیلے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور جدید دور کے مطابق بھی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ پہ اور اپنے بچوں پر قرآن کی تعلیم لازم قرار دینی چاہیے۔ ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے اور ایک دن بارگاہ الہی میں جا کے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور ہماری چھوٹ نہیں ہے۔
وہاں پر ایک ذرہ چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی، ہلکی سے ہلکی، حقیر سے حقیر جو نیکی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے لا کھڑی کی جائے گی۔ اور وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور بغیر ثبوت کے، بغیر گواہان کے، بغیر دلائل کے اللہ کسی کو کبھی سزا اور جزا نہیں دے گا۔ اللہ اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد، واٹس ایپ نمبر 0303635395 فی اللہ حافظ۔